پی ٹی آئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف پٹیشن لے کے جاتی ہے, کہتے ہیں سر یہ بندہ ٹھیک نہیں. مسلم لیگ نون چیف جسٹس جو سپریم کورٹ کے ہیں ان کے خلاف بیانات بھی دے رہے ہیں, جلسے کرتے ہیں, جب کوئی ہیئرنگ ہوتی ہے اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں. کیوں ہوتی ہے یہ تنقید؟ بالکل تنقید ہوتی ہے, اور دونوں جو چیف جائز ہے, پہلی بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کسی حد تک ہے. یہ ہے کہ ان دونوں ججز جو ہیں, دونوں چیف جسٹس صاحبان, انہوں نے کوشش ہی نہیں کی کہ اس مس پرسپشن یا پرسپشن ہے, بلکہ جائز جو ہم کہہ رہے ہیں تنقید مس تو نہیں ہوئی نا, پھر تو مسٹر پرسپشن. اس کے خاتمے کے لیے کچھ کریں, کوئی بیلنس بینچ بنا دیں اپنے سے ہٹ کے, جب آپ پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے یا ان ججز پہ جو آپ ساتھ بٹھا رہے ہیں. اب یہ معاملہ ٹرائل کورٹ میں, اس میں کوئی شک نہیں, ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوا, بہت سے لکوناز چھوڑے گئے ہیں, ڈیفیکٹس ہیں, لیکن ایک معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں تھا ہی نہیں. وہ ججمنٹ جو ہے بعد میں آئی. یہ جو میٹر سپریم کورٹ سن رہی تھی, یہ تو ڈیورنگ دا ٹرائل مینٹینیبلٹی اور کے جو تھے, اور جوڈیشن کے جو ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا, ریمانڈ کیا, وہ چیلنج سپریم کورٹ نے کیا. عام آدمی کا کیس ہوتا تو یہ 2 منٹ میں کہا جاتا کہ جی یہ انفریکچس ہو گیا, جائیں آپ, مین فیصلہ آ گیا, آپ ہائی کورٹ میں جائیں. لیکن کل 2 گھنٹے کی جو سماعت ہوئی, میرا خیال ہے وہ کوئی عمران خان کی بھی کوئی سروس نہیں کی گئی, بلکہ آج جو ہے وہ ججمنٹ سسپینڈ ہو جاتی. یہ 5 منٹ کا کیس تھا. ایک تو کتنے دن سے لگا ہوا یہ 5 منٹ کا کیس؟ دیکھیں, وہ میں وہی کہہ رہا ہوں, ادھر سے عامر فاروق صاحب, ان کا ایشو یہ ہے کہ ان کے پاس جوڈیشن کا ایشو ہے, بجائے اس کے کہ وہ خود ڈیسائیڈ کرتے. 2 دفعہ معاملہ ریمانڈ کر رہے ہیں جج ہمایوں دلاور کو, اور ہمایوں دلاور صاحب جو ایشو سپریم کورٹ کے اندر کے بارے میں جس میں بات ہوتی ہے کہ ایک ہی قسم کے بینچ بنتے ہیں, جی کسی اور کو بنا دیں. جی فائز صاحب کو بینچ افریدی رہے ہیں پچھلے 2 دفعہ, اور اطہر من اللہ صاحب جس ٹائم ایک اور چیز کی جو کیس کورٹ بنا دیں, سارے بیٹھ جائیں. اور ایک کیس میں جس میں عمران خان صاحب کو ضمانت دی گئی تھی, اس میں اطہر من اللہ صاحب کے آپ نے ریمارک سنے ہوں. بالکل بالکل. انہوں نے کہا ہمارا بنیاد ہی غلط ہو تو عمارت کیسے چلا سکتے ہیں ہم اس طرح. بالکل. سو بڑے کلیئر ویوز تھے ججز کے ان چیزوں پہ, لیکن تنقید ایک سائڈ پہ آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے دونوں تنقیدیں جائز ہیں؟ ایک طرف نہ سنیں خود, کسی اور ججز کو بٹھا دیں, تنقید ختم ہو جائے گی, لیکن کیس میں خود سنتے ہیں. اسی طرح جسٹس عامر فاروق بھی ہر معاملہ پی ٹی آئی کا خود نہ سنیں, اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی فل کورٹ بنا دیں یا کسی اور جج کو ریفر کر دیں. کچھ ہر کیس جب یہاں چیف جسٹس سن رہے ہیں جن پہ اس قسم کے آلریڈی آڈیو لیکس اور کچھ چیزیں آئی ہوئی ہیں, نون لیگ کے اس پہ بہت زیادہ ایک پورا ایک ان کا نیریٹو ہے اس پہ بنا ہوا ہے, تو آپ ادارے کی انٹرسٹ میں یہ ہے کہ آپ یا فل کورٹ بنائیں یا کوئی اپنے سے ہٹ کے کسی اور بینچ میں کر دیں. جب آپ ریٹائر ہو رہے ہیں تو آپ اگر کیا آپ پوسٹ ریٹائرمنٹ کوئی کنسیڈریشن ہے جس کی وجہ سے آپ نے 2 گھنٹے کی سماعت کی اور اس میں ایسی باتیں کی جو میرا خیال ہے کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ چیزیں ہائی کورٹ میں پینڈنگ. اب ہائی کورٹ کے پاس کیا رہا ہے جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ جی کیوں نہ ہم ابھی جو ہے وہ عمران خان کو ریلیز کر دیں, تو پھر آج ہائی کورٹ کو بھی چاہیے تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی بنیاد پہ اسی وقت ان کو سسپینڈ. اصل مسئلہ عدالتی نظام کا ہے نا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ہائنڈ سائٹ میں محسن ہم ہائنڈ سائٹ میں دیکھ رہے ہوتے, دیکھیں جی میاں صاحب نے کل میں سن رہا تھا لندن میں بات کی, دیکھو جی میرے نال تو بڑی زیادتی ہوئی, ایدے نال ٹھیک ہو رہا ہے, میرے تو کیس غلط ہی, ایدا کیس ٹھیک ہے. ساروں کو پتا ہے کیس کیا ہے, کس کا ٹھیک ہوتا ہے, کس کا غلط ہے, سب کو پتا ہوتا ہے یہ کھاتا کیا ہے. یعنی وہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں جس کے بارے میں آج بھی کسی کو پتا نہیں کہ کب کے ہیں, کس کے ہیں, کون مالک ہے ان کا, وہ کیس غلط تھا, لیکن یہ توشہ خانہ ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے دونوں ٹھیک ہو سکتے دونوں غلط ہو, لیکن ہمیں کبھی پتا نہیں چلے گا کیونکہ وہ سارا کچھ سیاست کی نظر ہو جائے گا. بالکل ایسی. اور کیوں ہوتا ہے یہ کاشف بھائی دیکھیں کہ جو آپ نے بات کی, جب دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے تو ایک کہتا ہے کہ جی یہ بالکل ٹھیک ہے, اور اس کے حق میں پریس کانفرنس, میڈیا ٹاکس, بیانات دیے جاتے ہیں. کل کی ہیئرنگ سن کے دیکھیں, سپریم کورٹ کی ہیئرنگ سن کے پہلا ریاکشن میرا بھی جب میں ٹی وی پر آیا یہی تھا, یہ ریمارکس دینے کے بعد اب ہائی کورٹ کے پلے رہ کیا گیا ہے. دیکھیں جہاں تک آپ نے ججز پر تنقید کی بات کی, تو جسٹس عامر فاروق صاحب کے حوالے سے ریسنٹلی ریفرنس بھی آیا, اس میں اب جو باتیں کی جا رہی ہیں, دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ اب حوالہ دیا جا رہا ہے وہ ٹیرین وائٹ کیس کا دیا جا رہا ہے کہ 2 ججز نے ایک فیصلہ دیا, چیف جسٹس ہائی کورٹ نے وہ اپلوڈ نہیں ہونے دیا ویب سائٹ پہ, یا بعد میں ہٹا دیا گیا, میجورٹی کا فیصلہ نہیں مانا. اسی طرح یہ بار بار جج ہمایوں دلاور کو کیس ریمانڈ کیا گیا. اچھا وہ جب پوچھا گیا سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہ جی آپ بتائیں کہ کیا حق دفاع دیا گیا تھا انہیں, جی ہم نے دیا تھا, 2 دفعہ دیا تھا. انہوں نے کب دیا تھا؟ جی ایک ہی دن میں 2 دفعہ کہا تھا کہ آ جاؤ پیش کر دو. تو اب عام طور پہ جو کرمنل پروسیڈنگز ہوتی ہیں
اس میں جو دفاع کے جو گواہان ہوتے ہیں اس کو آپ اس طریقے سے ان کو مائنس نہیں کر سکتے. دیکھیں سول میٹرز میں تو آپ گواہ کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں یار نہیں ہے ریلیونٹ ہے. کرمنل پروسیڈنگز میں اس طریقے سے گواہوں کو بالکل باہر نہیں کیا جا سکتا. جس ہیسٹ میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا, دیکھیں دائرہ اختیار کا ایک بڑا سنجیدہ معاملہ تھا, سیریس معاملہ تھا, سب سے پہلا معاملہ تھا, وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا تھا. یہ معاملہ کوئی ابھی سپریم کورٹ نے ٹیک اپ نہیں کیا. یہ جسٹس یحییٰ آفریدی پر کی سربراہی میں ایک بینچ پہلے بنا تھا, کہا تھا پہلے ہائی کورٹ آپ کی ریمیڈی پہلے ادھر سے جا کے پہلے آپ وہاں چلے جائے. ہائی کورٹ کو انہوں نے کہا, ہائی کورٹ نے واپس جج دلاور صاحب کو کہا, لیکن اب دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے جو آرڈرز تھے, ہائی کورٹ کے جو آرڈرز تھے, اپیرنٹلی ہوا تو یہی کہ انہیں انڈرمائن کیا گیا نا. اب دیکھیں اگر ہائی کورٹ کہہ رہی ہے اس کو ایک جج کو کہ جی یہ آپ نے اس طرح اس کو دیکھ لیں, اس معاملے کو دوبارہ ریمانڈ کیا جا رہا ہے, وہ نہیں کر رہا, اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ سے ایک سپیڈ کے ساتھ ایک ہی دن میں سارا کچھ عدلیہ کا نظام. کاشف بھائی ایک دن میں اگر سارا پروسیس کر کے سزا اگر سنائی جا سکتی ہے تو پھر ایک دن میں جب دوسری طرف سے کہا جاتا ہے تو وہ جان کے بار بار پروسیس سلو کر دینا, یہ تمام چیز مطلب یہ پرابلم ایکچولی ہوگا. یہ اگر نظام نیچے خراب ہے تو اوپر خراب کر کے نیچے کا نظام ٹھیک نہیں ہوتا, نہیں ہو سکتا, اس میں کوئی شک نہیں. تو اگر نیچے کی خرابیاں ان خرابیوں کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ چیف جسٹس ہمارے خلاف ہے, دوسرا کہتا ہے یہ چیف جسٹس ہمارے خلاف ہے. ایک سیاسی جماعت ایک کے خلاف بیان بازی کرتی ہے, دوسرے کے خلاف. کیا دونوں ٹھیک کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, آپ اگر یہ کہیں کہ جی بینچز ایک طرح کے, ریسنٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ جو بڑے کیسز آئے, جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس کیس میں شامل تھے جنہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا تھا. ابھی چند ریمارکس بھی آپ نے ان کے سنائے ہمیں کہ بنیاد ہی غلط ہوتے عمارت اس پہ کیسے اب چیف جسٹس صاحب نے کہا ہر دفعہ غلط بنیاد کے اوپر عمارت تھوڑی کرائی جا سکتی. اب دیکھیں اب یہ سارا کل کہا نا چیف جسٹس نے, ابھی ججز کی اویلیبلٹی کا بڑا ایشو ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیسز سن نہیں رہے, جسٹس اطہر من اللہ صاحب ابھی چھٹیوں سے واپس آئے ہیں, جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں. انہوں نے جب یہ توشہ خانہ کیس آخری دفعہ سنا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگلی دفعہ یہ کیس جو بھی اویلیبل بینچ ہوگا اس کے سامنے لگایا جائے. اب میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے کچھ کیسز بتاتا ہوں آپ کو جو انہوں نے, جس میں مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلے ہوئے, بڑے کیسز یا بینیفیشری آپ کہیں کہ وہ تھی. NA-75 ڈسکا ایک بڑا مشہور کیس تھا اس وقت کا, جو پہلے الیکشن کمیشن نے چند حلقوں کے پرابلم پہ پورا الیکشن نل اینڈ وائڈ کیا, سپریم کورٹ میں گیا. یہ عمر عطا بندیال صاحب نہیں سنا, انہوں نے بھی کہا کہ جی الیکشن کمیشن کا فیصلہ ٹھیک تھا, پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن کروائیں. مجھے یاد ہے اس فیصلے سے ایک دن پہلے نامناسب سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ شروع کیا گیا تھا جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے. NA-75 بینیفیشری نون لیگ تھی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نو کانفیڈنس موشن جس کے نتیجے میں حکومت آئی, وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا ہی, وہ بھی ان کا ہی فیصلہ تھا. اچھا, اسی طرح سینٹ اوپن بیلٹ کا ایک کیس آیا تھا کہ جی سینٹ کا الیکشن, پی ٹی آئی بڑا اس کی وکالت کرتی تھی کہ جی اوپن بیلٹ ہونا چاہیے یا بار کوڈ ہونا چاہیے, لیکن انہوں نے کہا نہیں, کانسٹیٹیوشن میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے. اس کا بھی الٹیمیٹلی بینیفیشری وہی ہوئے, آپ کو پتا ہے, جس کے نتیجے میں یوسف رضا گیلانی جیت گئے تھے. حفیظ شیخ صاحب اس وقت کے جو فائنانس منسٹر تھے, اس وقت کی حکمران پارٹی کے, وہ ہار گئے. تو یہ ایک تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے فیصلوں کی ایک فہرست ہے. لیکن دونوں سائڈیں اپنے اپنے فیصلے لے کر آئیں گے نا, کہیں گے کہ دیکھیں جی یہ فیصلے بھی تو خلاف گئے نا. اس وجہ سے اب جو آرٹیکل 63A کا جو فیصلہ تھا وہ سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ بنا, جو کہ جس کی وجہ سے پنجاب کی گورنمنٹ گئی. اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے, انکلوڈنگ مائی سیلف, جب دیکھا کہ آئین میں لکھا ہے کہ ووٹ ڈالیں گے تو نائل ہوں گے, یہاں پہ تو ووٹ ڈالنے کاؤنٹ ہی نہیں ہو رہا. سو بہت سی ایسی چیزیں آئی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں, لیکن یہ جو تنقید ہے یہ کہاں تک جائے گی؟ لیٹس لک ایٹ دی پولیٹیکل سائڈ. کتنا آسان ہو گیا کسی کا بھی ٹویٹر پہ جانا, ٹویٹ کر دینا, سر آپ تو رلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے میرا خیال ہے نون لیگ کو تو ایشو یہ ہے کہ وہ کرائسس ہے, ان کی پرفارمنس بہتر نہیں رہی. ایک نیریٹو چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک ہیں, وہاں تو کیوں نکالا والی تحریک وہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اب یہ ہے کہ ججز ہی رہ گئے, اور ان ججز کی کل اپرچونٹی بندیال صاحب نے ان کو خود دی ہے, اور بظاہر لگ رہا ہے کہ نون لیگ اپنے الیکشن سے پہلے ججز کے خلاف نیریٹو بنائے گی. لیکن 17 ستمبر کے بعد کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ 17 ستمبر کے بعد عمران خان صاحب کو ایسے نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ پھر نون لیگ, اگر عمران خان کو ریلیف ملیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو بندیال صاحب تو ریٹائر ہو جائیں گے, اور یہ کب تک یہ چیزیں چلیں گی؟ کیونکہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ نون لیگ کے جو 15 مہینے پی ڈی ایم گورنمنٹ کے چلے, اس میں کسی معاملے میں ایگزیکٹو میں انٹرفیرنس نہیں کی بندیال صاحب نے. حالانکہ کتنی اپوائنٹمنٹ ہوئی, نیب لا امینڈمنٹ میں کوئی سٹے نہیں ملا,
سارے حمزہ شہباز کے کیس ختم ہو گئے, سلمان شہباز کے ختم ہو گیا, کسی نے نہیں پوچھا کہ کیا ہو گیا. ایک سو موٹو لیا تھا شروع میں, لیکن اس حوالے سے اس کا فالو اپ نہیں ہوا. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ عمران خان کو کیوں ریلیف مل رہا ہے, اس پہ نون لیگ کا سارا وہ جو ان کو کنسرن ہے.